والصلاة الله والسلام الله على حبيب الخلق وحبيب الحق وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الأولين الأكملين الأجمعين. قال سبحانه وتعالى في كتابه ومختم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤد الأمانات إلى أهلها وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ووسيلتنا إلى خالقنا أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، اس کی عنایات، اس کے افضال بے انتہا بے نہایت. اس نے ہماری اس مختصر زندگی کو بڑا مفید اور بڑا کامیاب بنانے کے سارے انتظامات کیے. زندگی کا کوئی پہلو، حیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں پاک پروردگار نے ہمیں ہدایات نہ دی ہے.
ہمیں پابند نہ کیا، ہمیں اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، خوب سے خوب، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اس دنیا میں اور اس دنیا میں جس کا نام آخرت اور عاقبت ہے، دنیا تو سب کی ہوگی، خدا کا اقرار کرنے والے کی بھی دنیا ہوگی، خدا کا انکار کرنے والے کی بھی دنیا ہوگی۔ نعمتیں مومن کو بھی ملیں گی، نعمتیں کافر کو بھی ملیں گی، لیکن آخرت کا حصے دار کون ہے؟ عاقبت کس کے ہاتھوں میں آنے والی ہے؟ عاقبت میں کون کامیاب ہوگا؟ عاقبت میں کون اللہ کا محبوب اور اللہ کا پسندیدہ ہوگا؟ تو اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے صاف انداز میں بتا دیا گیا کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، دنیا تو سب کے لیے ہے، دنیا کے مزے تو سب کے لیے ہیں، لیکن عاقبت جس کو کہتے ہیں وہ صرف متقیوں کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ عاقبت کو اللہ نے صرف پرہیزگاروں کے لیے خاص کر دیا ہے، عاقبت صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اب عمل کس کے لیے کرنا ہے، نیک کس واسطے بننا ہے، اچھا عمل کیوں کرنا ہے، یہ بالکل صاف ہو گیا کہ عمل آپ جو دنیا میں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، سلام کرنے میں آپ سبقت کر رہے ہیں، پہل کر رہے ہیں، تو یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو اعمال صالحہ ہیں، یہ محفوظ رہیں گے، اور انہی اعمال صالحہ سے جو انسان بنے گا وہ متقی انسان بنے گا۔ اور انہی اعمال صالحات سے ایک مومن واقعی مومن بنے گا، وہ مومن جو قرآن کا مومن ہے، وہ مومن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلا ہوا مومن ہے، وہ مومن جو ایک دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے، وہ مومن جس کی نیت صاف ہوتی ہے، اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتی، وہ مومن جس کا عمل خاص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ مومن نماز بھی پڑھتا ہے تو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور جب کوئی سامان تجارت بیچتا ہے یا تولتا ہے تو تب بھی اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات، جو نظام، جو ٹائم ٹیبل ہمارا بنایا گیا، اس کو اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں تقسیم کیا، نیکی کرنے کے لیے
اچھائی کرنے کے لیے کیا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے رمضان کا انتظار کرتا ہے؟ نہیں کرتا، وقت ہوتے ہی نماز ادا کر دینا۔ تو کیا مسلمان حج کرنے کے لیے رمضان کا انتظار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیا مسلمان اپنا گھر بنانے کے لیے رمضان کا انتظار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ خیر خیرات کرنے کے لیے کیا مسلمان رمضان کا انتظار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کیا رمضان کا انتظار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جب ان ساری چیزوں کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرتا تو پھر زکوٰۃ کے لیے رمضان کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ یہ آپ تک سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں دینی ہے؟ کیا زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں فرض ہوئی؟ کیونکہ اب ہم اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے رجب المرجب میں شامل اور داخل ہو گئے ہیں۔ رجب میں داخل ہونے کا مطلب رمضان شریف کی گھنٹی بج چکی ہے۔ میں ہوشیار خبردار کہ اب ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اب اس کی تیاری آپ کو کرنی ہے، صحت کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے۔ اب آپ کا داخلہ ماہ رمضان کریم میں ہونے والا ہے، تو آپ کسی عمل خیر کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرتے، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی رمضان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں، لیکن کسی کے سمجھنے سے قانون نہیں بنتا، اللہ کے بنانے سے قانون بنتا ہے۔ جی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چار شب میں وہ زیارت کرے تو گھر میں چار مردے ہو جاتے، چار موتیں ہو جاتی۔ آج بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایسا، ارے چار شبوں کو نہیں کرنا زیارت، چار موتیں ہو جاتے خاندان کے اندر۔ لیکن یہ ہم سمجھ رہے ہیں، شریعت نے تو ایسا کچھ نہیں سمجھا، طریقت میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بزرگان دین کے پاس نہیں ہے، صحابہ کے پاس نہیں تھا، سرکار کے پاس نہیں تھا، تابعین کے پاس نہیں تھا، تبع تابعین کے پاس نہیں تھا، بزرگان دین کے پاس نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس آ گئے، نہ جانے کہاں سے آیا۔ اب تک ہم اس پہ سختی سے عمل کر رہے ہیں، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، مردانہ زنانہ دونوں اس سے شامل ہیں۔ نماز جنازہ میں تکبیر کے وقت آسمان کی طرف سر نہیں اٹھانا۔ ہزار خطبے اس میں ضائع ہو گئے، مگر آج بھی ہمارے بھائی سر اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں نہیں معلوم، وہ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن شریعت ایسا نہیں سمجھتی۔ شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، شریعت میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ جو خیال ہے شریعت کا وہ ہمارا خیال نہیں، جو شریعت کا خیال نہیں وہ ہمارا خیال۔ ہم خیال کے تابع ہیں، شریعت کے تابع نہیں ہیں، حالانکہ ہم تو شریعت کے تابع ہیں۔ قرآن حکیم کا تابع ہونا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہونا ہے، لیکن ہم اپنی طبیعت کے تابع ہیں۔ تو جیسے خیر خیرات کے لیے، گھر بنانے کے لیے، تجارت شروع کرنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرتے ہم، ویسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ جب فرض ہو گئی، جس مہینے میں فرض ہو گئی، جس ہفتے میں فرض ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دینا ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔
لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس رمضان کے بھائی ثواب زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے چلیے صاحب ایک حد تک مان لیتے ہیں کہ رمضان میں آپ کا خیال ہے ثواب زیادہ ملتا ہے، باقی ثواب زیادہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، پروردگار عالم کا فضل ہے۔ لیکن کیا نماز کو بھی آپ روک کے رکھتے ہیں کہ بھائی رمضان میں پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ اب اگر ایسا سوال ہو تو اس کا کیا جواب؟ جی قرآن شریف کی تلاوت آپ کو کرنا ہے، نہیں بھی ذرا روک کے رکھیں گے، رمضان پالیں گے، ارے رجب میں کیا پڑھنا ہے بھائی، ربیع الاول میں کیا پڑھنا ہے، ربیع الثانی میں کیا پڑھنا ہے، بھی رمضان آ رہا ہے نا، رمضان میں پڑھیں گے قرآن، روک کے رکھ رہے ہیں آپ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی دانش عقل رکھنے والا انسان بھی اس بات کی تائید نہیں کرے گا کہ ہم رمضان کے ثواب کی خاطر نمازوں کو روک نہیں سکتے، تلاوت قرآن کو نہیں روک، تجارت کے آغاز کو نہیں روک سکتے، تسمیہ خوانی کو نہیں روک سکتے، شادی کو نہیں روک سکتے، ساری چیزوں کو نہیں روک رہے ہیں آپ، لیکن زکوٰۃ کو روک کے رکھ رہے ہیں۔ یہ سوال آج بھی بڑا اہم ہے، اس پہ سوچنا ہے، ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ آخر یہ عمل کیسے ہمارے سماج میں رواج آ گیا کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں دینا اور مہینوں میں دینا ہی نہیں۔ یہ کون سا نقطہ ہے، شریعت کا کون سا قاعدہ ہے، شریعت کا کون سا قانون ہے، کس خلیفہ راشد کی خلافت راشدہ میں یہ قانون بنا کہ زکوٰۃ روکتے رہو اور رمضان میں ادا کرو؟ آپ نے ماشاءاللہ مطالعہ کیا ہوگا، کرتے ہو گے آپ مطالعہ، سیرت نبی کا مطالعہ کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت اصحاب رضوان اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، بزرگان دین حق کے حالات اور احوال پر آپ کی نظر ہے، کیا کبھی ان کی زندگی میں، کیا کبھی ان کی حیات میں ایسا قاعدہ ملا کہ زکوٰۃ کو رمضان کے لیے روک دیا جائے گا جو فرض ہو چکی ہے، رجب میں فرض ہو چکی ہے آپ کے مالی سال کے اعتبار سے، آپ کے تجارت کے سال کے حساب سے جو مال بن گیا ہے، رجب میں جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو رجب میں ہی ادا کر دینا فرض ہے، تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، تاخیر کرنا شریعت کے مطابق نہیں ہے، تاخیر کرنا کوئی صحیح عمل نہیں ہے، بلکہ رجب میں سال بنتا ہے تو آپ کو اس سے پہلے مہینے میں ادا کرنے کی اجازت ہے، آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے، غریب بھائی کا کام بھی نکل جائے، اس کے جو مسائل زندگی میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان مسائل کا حل بھی ہمارے بھائی کو مل جائے۔ عزیزان محترم، یہ رجب کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ ایک اور دوسرا زاویہ، ایک اور دوسرا سوچنے کا انداز، ایک اور دوسرا فکری پہلو کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا اس میں آپ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، اس میں آپ زکوٰۃ کا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مہینے کی کوئی اہمیت آپ کے پاس نہیں ہے۔ نو باللہ، دیکھ رہے ہیں آپ بات کہاں تک چلی جاتی، ترغیب دلانے کے لیے، دلوں کو موڑنے کے لیے، ذہن کو بنانے کے لیے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمتوں کو اجاگر کیا کہ لوگوں، رجب کو تم کیا سمجھتے ہو؟ رجب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارے خیال سے نہ دنیا چلنے والی ہے نہ آخرت چلنے والی۔ آج ہم کوئی قانون بناتے ہیں، کل وہ قانون غلط ہو جاتا ہے، کل کوئی قانون بناتے ہیں پرسوں غلط ہو جاتا ہے، پرسوں کوئی قانون بناتے ہیں تو ترسوں قانون غلط ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی کچے، ہمارا خیال بھی کچا، ہم بھی نہ پختہ، ہمارا علم بھی نہ پختہ، اس میں پختگی نہیں ہوتی۔ اس لیے پکی بات، پختہ بات، سچی بات جو ہوگی وہ اللہ کے نبی کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پڑھا لکھا کر بھیجا۔ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کی بات سوائے سچ کے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ قربان جائیے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی ہر گھڑی کی قیمت بتائی سرکار نے، زندگی کی ہر شام کی قیمت بتائی سرکار دو عالم، زندگی کے ہر دن کی قیمت بتائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مہینے کا مقام بتایا کہ نہ دن کو ضائع کرو، نہ رات کو ضائع کرو، نہ کسی گھنٹے کو ضائع کرو، نہ کسی مہینے کو ضائع کرو۔ جہاں تک رجب کے مہینے کا معاملہ ہے، رجب شہر اللہ، مومنوں کان کھول کے سن لو کہ رجب کی نسبت اللہ کی طرف ہے، رجب اللہ کا مہینہ۔ کیا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کے مہینے میں اللہ کے فرض کی ہوئی زکات کو ادا کرتا ہے، کتنا خوش نصیب ہوگی، کتنا اس کے مال میں برکت ہوگی ہم نہیں بتا سکتے، کتنا اس کی عمر میں برکت ہوگی ہم نہیں بتا سکتے، کتنا اس کے کاروبار میں برکت ہوگی ہم نہیں بتا سکتے، کتنا اس کی اولاد خوش رہے گی ہم نہیں بتا سکتے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کی بات بالکل صاف، بالکل واضح انداز میں اپنی امت کو بتا دی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کی ساعتوں کو ضائع نہ کرو، اس کے لمحات کو گنواؤ مت بلکہ اس کو کام پہ لاؤ۔ تو اس ماہ رجب المرجب میں اگر کسی مسلمان بھائی پر، مسلمان بہن پر، اس لیے میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ صرف مردوں پر فرض ہے عورتوں پر فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے نماز مردوں پر فرض ہے ویسے ہی نماز عورتوں پر بھی فرض ہے، جیسے زکوٰۃ مردوں پر فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ عورتوں کے پاس مال ہے، روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، چاہے زیور کی شکل میں ہو، چندن ہار ہو، رانی ہار ہو، گلسر ہو، کان کے پھول ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اگر وہ نصاب کے مطابق ہے تو سال ہوتے ہی اس عورت پر، اس خاتون پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
اس کا ادا کرنا اسی عورت پر فرض ہے، مرد پر فرض نہیں ہے۔ جس کے مال کی زکات وہی ادا کرے۔ اگر شوہر پر زکات فرض ہے تو بیوی ادا نہیں کرے، اگر بیوی پر زکات فرض ہے تو شوہر ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، ادا کرنے کی ضرورت ہوتی، عورت باہر نہ نکلے، دیکھیے میرے شوہر نامدار، میں تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یہ میرے مال کی، سونے کی، چاندی کی، روپے کی، پیسے کی، تجارت کی زکات ہے۔ آپ چونکہ باہر آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کا باہر آنا جانا لگا ہوا ہے، میں کہاں سائلین کو ڈھونڈتی پھروں گی، میں کہاں بازاروں کے چکر لگاؤں گی، مجھے کیا معلوم کہ میری زکات کا مستحق کون ہے، مجھے کیا معلوم یتیم کون ہے، مجھے کیا معلوم کہ مفلس کون ہے، مجھے کیا معلوم کہ کون فقیر ہے، مجھے کیا معلوم کہ زکات کا مستحق کون ہے۔ آپ باہر جاتے ہیں، آپ باہر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، تو جو زکات کے مستحق ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لہذا میری یہ زکات ان تک آپ پہنچا دیں۔ ایسا پہنچانے کا ذریعہ مکان کے باہر ہو سکتا ہے، ورنہ مرد اپنے مال کی زکات کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے مال کی ذمہ دار۔ الحمدللہ الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے سارے احکام پہنچ چکے ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ پہلے تو جلسوں میں ہوتی تھی، اب گھر میں خود جلسہ آ گیا۔ پہلے جلسے میں جاتے تھے، اب جلسہ خود گھر میں آ گیا۔ بیانات سے ساری معلومات ہو رہی، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے صاحب مجھے زکات کا مسئلہ نہیں معلوم۔ اب کوئی ہیلا باقی نہیں رہ گیا، اب کوئی حوالہ باقی نہیں رہ گیا۔ آدھار کارڈ کہاں بنتا ہے ہم کو معلوم ہے، پین کارڈ کس سے بنانا ہے ہم معلوم کرتے ہیں، کس بینک میں، کس کے لاکر میں ہمارا مال زیادہ محفوظ سیکیور رہے گا یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ رشتہ کون سے خاندان میں کرنا ہے، بیٹی کس خاندان میں دینا ہے، بہو کس خاندان سے لانا ہے، اور کہاں کپڑا اچھا ملتا ہے، کہاں سستا ملتا ہے، کہاں پائیدار ملتا ہے، یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو شریعت کی باتیں معلوم نہیں ہے، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کی معلومات حاصل کرتے ہیں کوشش کر کے، جستجو کر کے، محنت کر کے، ویسے ہی شریعت کے مسائل بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ عالموں کی کمی نہیں، مفتیوں کی کمی نہیں، خطیبوں کی کمی نہیں، ہر زبان میں الحمدللہ عالم مل جاتے، ہر زبان میں سمجھانے والے مسئلہ مفتی آپ کو مل جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ایسی گھڑیوں میں، ایسی ساعتوں میں ہم کو زندگی گزارنے کی مہلت عطا فرمائی کہ اب تو پہاڑ بھی بول رہے ہیں، وہ بھی بھوکے نہیں رہے، اب تو سمندر بھی بول رہے ہیں، قرآن تو پہلے سے ہی بول رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی بول رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء تو پہلے سے ہی بول رہے ہیں، خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کا اٹھانا اور ہے تو کسی کا نیند سے اٹھنا اور اٹھانا تو اٹھا رہا، اذان دینے والا تو اذان دے رہا ہے، اب اذان سننے والے کا کام ہے کہ وہ مسجد آئے،
اگر وہ مسجد نہ آئے تو کیا اذان دینے والے کا قصور ہے؟ اس نے تو اذان دے دی، اس نے تو توحید کی گواہی دے دی، اس نے تو رسالت کا کلمہ پڑھ دیا۔ اب جس نے اذان سنی بحیثیت مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جو جمعہ کی پہلی اذان خدا کا منادی بلند کرے مسجد کے مناروں سے، بیت اللہ کے منبر سے، اب بحیثیت مسلمان تمہارے ایمان کی یہ تازہ کاری اور ذمہ داری ہے کہ فوراً لبیک کہو، اے پروردگار آپ نے اس بندے کو یاد کیا، میں حاضر ہوں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ کیا صرف جمعہ کے ایک ہی دن دوڑو باقی دن بیٹھ جاؤ؟ نہیں، جب جب اذان ہوگی تب تب مومن اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے، جب جب بلاوا آئے گا تب تب بندہ اور غلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو سرور کائنات فخر مولا علیہ السلام اپنی امت کو باخبر کیا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ آ گیا ہے۔ اب یہ سونے کا وقت نہیں، جاگنے کا وقت ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو، نفل روزے رہو، تلاوت قرآن کرو، اذکار کرو، استغفار کرو، سرور کائنات علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو تاکہ تمہارے جسم کے اندر تقویت آ جائے روزے رہنے کے لیے، روزے بھاری نہ ہو، روزے وزنی نہ ہو، روزے گرانی میں نہ ڈال دے، ذہن پر بوجھ نہ بن جائے۔ اس لیے اللہ کا مہینہ آ گیا ہے۔ جی کوئی دوست اگر آتا ہے تو کتنا خوش ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار آتا ہے اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، کوئی عزیز ہمارے خاندان کا آتا ہے اس کو عزت سے بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں، اس کا مزاج پوچھتے ہیں۔ یہ بندوں کا تعلق رکھتا ہے تو بندہ اتنا عزت دے رہا ہے، اور جو اللہ کا مہینہ ہے اس کی کوئی عزت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچنا ہے، اس بات پر سوچنا ہے۔ بطور خاص وہ نقطہ جو آج کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا تہیہ کیا تھا کہ ایسا خیال کیا جاتا ہے، تو کیا ایسا خیال کا صحیح کہ رمضان کے لیے ہم اپنی ساری نمازوں کو روکتے ہوئے رمضان آئے زیادہ ثواب ملے گا تب جمعہ کی نماز پڑھوں گا، کیوں اس مہینے میں پڑھوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، ایسا تو سوچا بھی نہیں جاتا، ایسا عمل بھی نہیں کیا جاتا۔ جب جمعہ کے لیے ہم ایسا نہیں سوچتے، فجر کے لیے نہیں سوچتے، ظہر کے لیے نہیں سوچتے، مغرب کے لیے نہیں سوچتے، عشاء کے لیے نہیں سوچتے، دوسرے نیک کاموں کے لیے ہم ایسا نہیں سوچتے، رمضان کا انتظار نہیں کرتے، تو اس زکوٰۃ کے لیے رمضان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، جن کا مالی سال رمضان میں بنتا ہے، جن کی زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے، ایک سال مکمل ہو جاتا ہے، ان کے نصاب پر، سونے پر، چاندی پر، ہیرے پر، جواہرات پر، زمین پر، مکانات کا جو کرایہ آتا ہے اور جمع ہوتا ہے، پھر اس پر سال گزرتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی پوچھتے ہیں مولانا میرے پاس مکانات ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ یقیناً ہے، ذاتی گھر کو چھوڑ کر، ذاتی گھر پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے مکانات ہیں، ملکیات ہیں، ان کا کرایہ آتا ہے، جمع ہوتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب وہاں کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں۔ تو ایسے ہی آپ کا سال، آپ کے مال کے نصاب کا رمضانی شریف میں بنتا ہے، پھر واقعی آپ کو رمضانی شریف میں زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے، واجبی ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی، طریقت کے اعتبار سے بھی،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار، مسلم پرسن لا کے اعتبار۔ شعبان میں آپ کا سال بن رہا ہے، لیکن آپ روکے رکھنے کے میں رمضان میں لوں گا، تو یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اس خیال کی تائید آپ کے شریعت کرتی ہے، نہ مسلم پرسن اللہ کرتا ہے۔ شعبان میں بھی آپ کا سال بن رہا ہے، رمضان سے مہینہ پہلے تو شعبان میں آپ کو اپنے مال کی زکات ادا کر دینا ہے، آپ پر واجب ہے، آپ پر یہ فرض لاگو ہو گیا۔ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ اہل ثروت، ہمارے وہ صاحبان نصاب جن پر زکات فرض ہو چکی ہوتی ہے، براہ کرم اپنے اس عمل پر نظر ثانی فرمائے کہ ان کا زکات کا روک کر رکھنا کتنا شریعت کی تائید میں ہے اور کتنا شریعت کے خلاف۔ یہ کوئی صحیح عمل نہیں ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا، رجب شہر اللہ، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گئی ہے۔ تو اب جب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہوگا تو پھر اس کا حق ہم کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں زکات ادا نہیں کریں تو اس کا مطلب اس مہینے کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے جمعہ آ گیا رمضان سے پہلے، جمعہ ادا نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہم نے جمعہ کا حق ادا نہیں کیا۔ بھائی کا حق نکلنا ہے، بھائی کا حق ادا نہیں کیا۔ بہن کا حق نکلتا ہے، بہن کا حق ادا نہیں کیا۔ رشتہ دار کا حق نکلتا ہے، رشتہ دار کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمارے غریب بھائی، مسکین بھائی کا حق نکلتا ہے زکات میں، وہ ہم نے ادا نہیں کیا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر سوال چھوڑ دے گا؟ یقیناً نہیں چھوڑے گا۔ براہ کرم توجہ فرمائیں، براہ کرم خیال کیجیے، شریعت کو جاننے کی کوشش کیجیے، مسائل کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، علماء کی گردن پر رکھ کے آپ بری نہیں ہو جا سکتے۔ یہ مسئلہ صرف مفتیوں کی گردن پر رکھ کے آپ بری نہیں ہو جا سکتے، کیونکہ زکات ادا کرنا مفتی صاحب کا کام نہیں ہے۔ زکات آپ پہ فرض ہوئی ہے، آپ کو مسئلہ جاننا ہے۔ نماز آپ پہ فرض ہوئی ہے، مفتی صاحب پہ نہیں ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ آپ ادا کریں گے، آپ کی نماز ادا ہوگی۔ آپ کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹے گی۔ بھوک آپ کو لگ رہی ہے، مولانا کھانا کھائیں تو آپ کی بھوک مٹے گی؟ نہیں مٹے گی۔ پیاس آپ کو لگ رہی ہے، لیڈر صاحب پانی پئیں تو آپ کی پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی۔ میں بہت عام فہم انداز، بڑے سادہ انداز میں، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں یہ گفتگو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ سوچیے، اس پر غور کیجیے کہ ہمارا اگر ہم ایسا عمل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، جو وقت میں ادا کر رہے ہیں ان سے یہ مسئلہ نہیں، ان سے میں مخاطب بھی نہیں، شریعت بھی مخاطب نہیں، لیکن جو شریعت کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں، شریعت کے دستور کے خلاف جا رہے ہیں اور اپنی سمجھ پر عمل کر رہے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ سمجھ خدا کے لیے صحیح نہیں، اس سمجھ کو بدلیے اور جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھی ہے اس کو امانت دار کے حوالے کریں۔ تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، رجب کی امانت رجب کو ادا کریں، شعبان المعظم کی امانت شعبان کو ادا کیجیے، رمضان کی امانت رمضان کو ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے پر ٹھنڈے جسم کو غور کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری نمازوں کو، ہمارے سجدوں کو، ہماری زکات کو، ہماری خیر خیرات کو قبول فرما۔ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کی تیاری چل رہی، مسجد میں ہاتھ پاشی ہو رہی ہے، تعمیر مرمت کا کام ہو رہا ہے، نیچے جگہ تنگ ہو رہی ہے، اوپر آپ کے لیے بہترین فرما ہے۔ اس مسجد کی چھت پر
پہلی منزل پر الحمدللہ نماز کا اہتمام انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ خیر جزا۔